بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی جس میں انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو مختلف لوگ اپنی نیکیاں اور قربانیاں لے کر حاضر ہوں گے، مگر کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی انا دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جیل کی کال کوٹری دے گی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کیونکہ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کے خون مبارک کے چھینٹیں قرآن مجید پر بھی لگی تھیں۔ قرآن کریم کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ یاد رکھو کہ جس شخص نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس چمڑے کے تھیلے کی سی ہے جو مشک سے بھرا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیل رہی ہو۔ اور جس نے قرآن تو سیکھا مگر اسے سینے میں لیے سوتا رہا، یعنی قرآن کی تلاوت اور شب بیداری سے غافل رہا اور نہ قرآن پر عمل کیا، تو اس شخص کی مثال اس چمڑے کے تھیلے کی سی ہے جس میں مشک بھر کر اس کا منہ سی دیا ہو۔ قرآن سے نسبت بلندی کا سبب۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوا، لہٰذا وہ تمام فرشتوں میں افضل قرار پائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے سردار کہلائے۔ امت محمدیہ کو قرآن کی امانت سپرد کی گئی، لہٰذا یہ امت خیر امت قرار پائی۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ٹھہرا۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ رات تمام راتوں سے افضل قرار پائی۔ جو بھی قرآن سے نسبت جوڑے گا وہ ترقی کی منازل طے کرے گا۔ قرآن کریم کی بے حرمتی پر منفرد احتجاج۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر احتجاج کرتے ہوئے عراق کے فٹ بالرز قرآن کریم کے نسخے تھامے گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ تمام کھلاڑیوں نے ہاتھ میں قرآن کریم اٹھائے ہوئے تھے۔ فٹ بالرز نے قرآن کریم کو چوم کر سینے سے لگایا اور قرآن کریم کے ساتھ محبت، عزت و تکریم کا مظاہرہ کیا۔ فٹ بالرز نے اپنے عمل سے دوغلے مغربی ممالک کو یہ پیغام دیا کہ قرآن کریم ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، تم لوگ ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ۔ قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کی محبت کے مرکز ہیں اور کفار کے حسد و بغض کے مرکز ہیں۔ امت نے ان دو ذرائع سے رب کو پہچانا ہے اور کفار ہمیشہ ان دونوں سے خوف زدہ رہے ہیں، اسی لیے آئے روز گستاخانہ حرکتوں کے ذریعے اپنا کفر ظاہر کرتے نہیں جانتے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔